ایک اور آپ کو فوٹیج ذرا سے دکھاتے ہیں، کیونکہ آج میں زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہم نے جمع کی ہیں، اکٹھا کی ہیں، نیٹ سے بھی ایسی ریسرچ بھی ہم لوگوں نے بہت کی ہیں کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ چیز دکھا سکیں، اور یہ چیزیں دیکھنے کے بعد میں خود پریشان ہو گئی ہوں، اس لیے آپ کو دکھانا بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیے چل کے یہ فوٹیج ذرا۔ ایک بچہ آپ نے دیکھا جو زندہ تھا ماشاءاللہ ہے، اور اس کا دل جو ہے اپنی باڈی کے اندر نہیں ہے، اس کے باڈی سے باہر اس کا دل ہے، وہ دھڑک رہا ہے۔ آپ نے اس کو پراپر فوٹیج میں دیکھا ہوگا کہ وہ دل دھڑک رہا ہے اور اس کے باوجود وہ زندہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا بچہ آپ نے دیکھا جس کی آنکھ جو تھی وہ بالکل ابھری ہوئی، جس کے اوپر ایک اورنج لیئر آپ کو کلر دکھائی دی ہوگی، یہ گجرات میں ہے بچہ، مگر اب یہ میرے خیال سے کیونکہ اس کی بہت کرٹک حالت تھی تو یہ شاید سروائیو نہیں کر سکا، تو اس بات کی بھی خیر کنفرمیشن نہیں ہے مجھے، تو میں آپ کو کنفرم نہیں بتاؤں گی۔ باقی آپ نے اور دیکھی ایسی فوٹیج جس میں جو ہے وہ جوائن ہوئے تھے، بہن بھائی جو ہیں وہ جوائن ہوئے تھے، بچے جوائن ہوئے تھے، سر جڑے ہوئے تھے۔ جی تو آپ فوزیہ جی کچھ کہنا چاہیں گی اس طرح کی؟ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی جو بچے کا جو دل ہے اور باہر دھڑک رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوتی ہیں، اور سورہ رحمان میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کے یعنی کہ آپ جھٹلائیں گے، گھبرائیں گے، یعنی یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے اس دنیا میں کہ اس بچے کا جو ہے وہ دل باہر دھڑک رہا ہے، اندر نہیں اور باہر۔ میں یہ معجزات بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں دنیا میں رہتے ہوئے، بالکل تو اس طرح کا ہے۔ اور جو وہ دوسرا بچہ جو جوائنٹس ہیں یا اس طرح کا ہے، یہ کچھ سائنسی حوالے سے جو ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس میں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ایسی چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی اور سگنیفیکینس دینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پبلک پھر وہی ضعیف الاعتقادی کے ہاتھوں کچھ اور۔ نہیں مگر ہم نے تو پروگرام آج کیا اس لیے کیونکہ ہم نے ان باتوں کو کلیئر کرنا ہے، ان باتوں سے سبق حاصل کرنا ہے، ان باتوں سے سیکھنا ہے۔ عام حالات میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو قدرت جو ہے، اللہ کی ذات جو ہے، اس کو ایک پراپر شیپ میں دنیا کے سامنے لے کے آتی ہے، لیکن بہت سارے بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کنجینٹل انوملیز، کہ ان کو برتھ ڈیفیکٹس ہو جاتے ہیں، وہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے کی پرورش ہوتی ہے، تو جیسے جو پروسیس ہے پیدائش کا، بننے کا عمل، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ پروگرامنگ میں سائنس ان کو کرشمہ، تو یہ کرشمہ تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک اس پروگرامنگ میں کہیں نہ کہیں فالٹ یا ڈیفیکٹ آ سکتا ہے، جو کہ ہر 100 میں سے کچھ پرسنٹیج میں ایسا ہو سکتا ہے، جو کہ ہوتا ہے ورلڈ وائڈ۔ تو اس میں ایسی اب جیسے دیکھیں نا کہ جو بھی پریگننسیز ہوتی ہیں اس میں 7 سے 10% جو ہیں وہ سروائیو نہیں کرتی، فیٹل ابورشن ہو جاتی ہے۔ قدرت کا اپنا ایک طریقہ ہے، شاید وہ اس طرح کے جو ایب نارمل بچے ہوتے ہیں قدرت ان کو دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتی، اور اس طرح کے بچوں کی پہلے سے ہی جیسے گجرات وغیرہ میں، تو یہ جو گجرات میں یہ بچہ دکھایا گیا جس کا سینے سے باہر دل ہے، دل تو کہیں بھی ہوگا، اندر ہوگا یا باہر ہوگا، وہ دھڑکے گا، اور جب تک وہ دھڑک رہا ہے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، اس میں کوئی اتنی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ مگر اس طرح کے بچے ویسے نارملی جب کسی گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں گاؤں گرام میں، اگر سیولائز دنیا میں ہوتا تو شاید یہ بچے کا آپریشن ہو چکا ہوتا کامیاب، اور وہ پھر سے ایک نارمل زندگی اندر کر دیا جاتا، اور وہ زندگی نارمل گزار رہا ہوتا۔ ہمارے یہاں چونکہ وہ اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہے، اسٹیٹ آف آرٹ فیسلٹیز، کہ اس طرح کے بچوں کی آپ اس طرح سے میڈیکل ایڈ دے سکیں۔ اچھا آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، گاؤں گرام میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ تھوڑے سے جو گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے کہ اس طرح کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جن کا بچہ ہے، تو یہ صرف جہالت ہے، کوئی جن شن کا بچہ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا، یہ وہی ضعیف الاعتقادی، علم کی کمی اور مبنی بر جہالت کانسیپٹ ہے۔ تو مجھے اگر اجازت دے تو میں اس کو کنٹینیو کروں جہاں بریک کیا تھا، 2 منٹ صرف مجھے چاہیے۔ جی آپ مگر میں یہ عرض کر رہا تھا مختصر چیز، وہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان، وہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توسط سے وہ عوام تک پہنچ جائے۔ اصل میں ٹائم کم ہے مگر جلدی آپ کے الفاظ میں۔ اب اگر اللہ رب العزت کو یہ ذات یہ فعل ناپسند ہوتا اور اس فلسفے کے منشا الہی اس فلسفے کے خلاف ہوتی کہ لوگ کسی
صالح کے تبرک سے برکت حاصل نہ کرے تو نہ پتھر کا سینہ نرم کیا جاتا تاکہ قدم ابراہیم پیوست ہوں. اور یہ وہ عقلی دلیل دے رہا ہوں، دنیا کا کوئی بندہ اسے رد نہیں کر سکتا. پھر حضرت ابراہیم نے جو ہی قدم اٹھائے پتھر کو دوبارہ اللہ نے سختی دی تاکہ وہ نشان ثبت ہو جائے، محفوظ ہو گیا. اگر یہ فعل اللہ کی منشا کے خلاف ہوتا تو کبھی پتھر پر نشان ثبت نہ ہوتی، وہ قادر مطلق ہے، ختم کر دیتا. اور اگر یہ فعل سنت اور اللہ کی منشا اور شریعت کے خلاف ہوتا تو نسل در نسل کبھی اللہ کے نبی اس کو سنبھال کے نہ رکھتے اور آج تک ہم تک نہ پہنچتا. ایک اور اسی آخری بات، سورہ یوسف کی آیت نمبر 93، حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب ان کے والد کی بینائی کھو گئی، انہوں نے اپنا جبہ اپنا قمیض بھیجا، اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ قمیض لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، یعقوب کی آنکھوں پر پھیرنا ان کی بینائی لوٹ آئے گی. تو اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ سر کی بات میں صرف ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی. سر نے تو نبی سے توسل بیان کیا نا، میں تو اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ دیکھیں اگر کسی جگہ جا کر دعا مانگنا یا کسی جگہ کی برکت کے ساتھ دعا مانگنا اگر جائز نہ ہوتا تو حضرت زکریا علیہ السلام کا حضرت مریم علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ میں جا کر دعا مانگنا قرآن میں شامل نہ ہوتا. جی کم از کم وہ قرآن کریم کا حصہ نہ ہوتا. زکریا نبی تھے اور مریم نبی نہیں تھی. قرآن نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. وہاں پہ دعا کی اور اللہ نے فرما دیا سورہ مریم کی 7ویں آیت ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے یحییٰ یہاں دعا کے صدقے تجھے بشارت دیتے ہیں یحییٰ بیٹے. میں آپ کو اگلی ایک اور فوٹیج دکھانا چاہوں گی، یہ بھی چل کے دیکھیے پھر اس کے بعد مزید بات کریں گے. ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، فوٹیج دیکھیے. یہ فوٹیج کسی عرب کنٹری سے آئی ہے اور یہ جو شعر ہے یہ اللہ ہو کہہ رہا ہے. آپ فوٹیج میں دیکھ رہے تھے، ہم نے تو نیٹ سے اٹھایا ہے. اللہ نہیں کرو دھاڑ رہا ہے، آپ اس کو جو سننا چاہتے ہو آپ سن لو، جس طرح سے آپ اس کو انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہو کر لو. لیکن نا بات یہ ہے کہ انسان وہ اس کو دکھتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے. جی بالکل. اس کو وہ سنائی دیتا ہے جو وہ سننا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا کچھ لوگ سامنے چیز پڑھی ہے، ان سے پوچھو کوئی چیز پڑھی ہے، کہتے کچھ نہیں پڑھا ہوا. وہ دیکھتے ہوئے بھی چیز کو نہیں دیکھتے. تو باتیں ہیں کہ کچھ اس طرح کی کہ یہ جو کانسیپٹ ہیں وہ ایک اینیمل ہے. آپ اگر اس کو کیو دے رہے ہو، سٹیمولس دے رہے ہو، تو وہ آگے سے کوئی ریسپانس دے رہا ہے. اس کی آواز یا مار دھاڑ میں جو بھی جس طرح سے آپ اس کو پرسیو کرنا چاہتے ہو